برادران اہل سنت کی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح مسلم، اور روایت ملاحظہ کریں وَمَنِ ادَّعَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا۔ اگر کوئی شخص ایک ایسے مال کا، ایک ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو اس کی نہ ہو، تو وہ رسول اللہ نے فرمایا ہم میں سے نہیں۔ وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں روایت نقل ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر بضعۃ الرسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے فدق کا مطالبہ کیا۔ ایک طرف مسلم کی روایت کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسے مال کا دعویٰ کرے جو اس کا نہ ہو تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ دوسری طرف حضرت زہرا نے فدق کا مطالبہ کیا۔ برادران اہل سنت، یہاں پر ہم آپ کے جواب کے منتظر ہیں کہ آیا فدق حضرت زہرا کا حق تھا یا نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو انہوں نے ایک ایسے مال کا دعویٰ کیا جو ان کا حق نہیں تھا، تو وہ صحیح مسلم کی روایت ان کے اوپر فٹ بیٹھے گی۔ اگر ان کا حق تھا تو حضرت ابو بکر نے کیوں نہ دیا؟ ان دو راستوں میں سے آپ کو ایک راستہ انتخاب کرنا ہے۔ آپ کے جواب کے منتظر ہیں۔ یہ نطفہ حبیث یہ کہہ رہا ہے کہ اگر باغ صدق حضرت فاطمہ کا حق نہیں تھا تو حضرت فاطمہ نے مانگ کر غلط کیا، اور اگر حضرت فاطمہ کا حق بنتا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے نہ دے کر غلط کیا۔ یعنی یہ یہاں یار غار کو غلط کرنے پہ تلا ہوا ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کو غلط ثابت کرنے پر یہ تلے ہوئے ہیں، یہ رافضی ملاؤن۔ یہ بات اتھینٹک ہے کہ انبیاء کے جو وراثت ہوتی ہے وہ مال نہیں، وہ علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جب باغ فدق کا مطالبہ کیا نا، تب ان تک قرآن کریم کی یہ آیت کہ انبیاء مال کے نہیں علم کے وارث ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ انبیاء علم کے وارث ہوتے ہیں، ان کی وراثت یہ نہیں ہوتی، مال وغیرہ نہیں ہوتی، تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تک قرآن کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں پہنچی تھی۔ اور جب وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئی، باغ فدق کا مطالبہ کیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے شریعت کے عین مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمان سن کر چپ کر گئیں۔ یعنی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا باغ فدق کا مطالبہ کرنا بھی ایک حکمت تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کا جو قول رسول سنانا بھی ایک حکمت تھی۔ صحابہ جو تربیت یافتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، ان کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اور آپ یہ جو رافضی ملاؤن یہ کھٹمل ہو نا، یہ تم یہ بس پھنساتے ہو کہ یہاں یہ ابو بکر صدیق کو غلط کہیں، یہاں فاطمہ کو نہ دونوں حق پہ تھے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ثابت کریں گے۔ آج میں تجھے قرآن کی ایک آیت سناؤں گا اور تیری ہی 3 کتابوں کے حوالے دوں گا، بس اس سے تیری جو ہے نا وہ مرمت انشاءاللہ تعالی وہ تسلی بخش ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انبیاء مال کے نہیں علم کے وارث ہوتے ہیں۔ قرآن میں آ گیا نا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ مال کے نہیں علم کے وارث ہوتے ہیں، اور یہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قول رسول سنایا، اور آیت قرآن کریم کی آیت سنائی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فدق اس لیے مانگا کیونکہ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور قرآن کی یہ آیت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تک نہیں پہنچی تھی۔ اب میں تیری شیعہ ہی کی کتاب سے میں بتاتا ہوں تجھے کہ نبیوں کی جو وراثت ہے وہ مال نہیں علم ہوتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، یہ تمہاری بڑی کتاب ہے نا کافی میں شیعہ کلینی میں حماد بن عیسیٰ سے، اور حماد بن عیسیٰ نے قدا سے جعفر ابو عبداللہ کی روایت نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو علم کی تلاش کرتے ہوئے علم کے راستے پر چلے، اللہ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے 14ویں کا چاند سارے ستاروں سے افضل ہے۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں جو دینار اور درہم وراثت میں نہیں چھوڑتے، لیکن علم کی میراث چھوڑتے ہیں، جو اس میں سے کچھ حاصل کر لے اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ اصول منکاف کتاب فضل علم باب ثواب العالم متعلم جلد 1 صفحہ 34۔ تیری شیعہ کی کتاب تیرا شیعہ عالم، پہلے میں بتایا نا قرآن کریم کی آیت ہے کہ نبیوں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مال علم ہوتا ہے۔ اب تیرا ہی جو شیعہ عالم اور تیری ہی اصول کافی کتاب میں لکھا ہے کہ انبیاء کا جو وراثت ہوتی ہے وہ مال نہیں ہوتا، وہ علم ہوتا ہے۔ اب قرآن سے بھی ثابت ہو گیا نا کہ انبیاء کی وراثت مال نہیں علم ہوتا ہے، اور تیری شیعہ کی کتاب سے بھی ثابت ہو گیا نا۔ آپ میں تیرے منہ پر دوسرا لتر مارتا ہوں، تیری ہی کتاب تیرا ہی عالم، تیرا عالم مولا باقر مجلسی، کتاب حق الیقین، باوجود شدید نفرت اور کراہت کے یہ ملا باقر مجلسی یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا ہے
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سے کہا میں فدق اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری وراثت علم ہے، مال نہیں، اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو میرا سارا مال اسباب لے لیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ ملا باقر مجلسی کتاب حق الیقین میں یہ کہہ رہا ہے۔ اب قرآن کی آیت تمہارے سامنے آ گئی، اصول من کافی کی وہ تمہارے سامنے آ گئی، تمہاری اپنی روایت، تمہاری اپنی کتابوں سے کہ انبیاء کی جو وراثت ہے وہ مال نہیں ہوتا۔ ادھر باقر مجلسی کی بھی آ گئی نا تمہارے سامنے، یہ تیرا اپنا عالم ہے، تیری اپنی کتاب ہے، وہ لکھتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس لیے نہیں باغ فدق میں سے دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء کی وراثت مال نہیں علم ہوتا ہے، اور اگر آپ ناراض ہیں تو میرا سارا مال اسباب لے لیں۔ وہ تو صحاب تو ائمہ اہل بیت پر جانیں قربان کرنے والے تھے۔ اور آگے تیری دو کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، سکرین پہ میں انشاءاللہ سارے ثبوت ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فدق کا جو مال ہے وہ مانگا گیا تو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو کیا جواب تھا، سنو۔ جب امر خلافت علی بن ابی طالب کے سپرد ہوا تو علی علیہ السلام سے جو فدق کو اہل بیت کی طرف لٹانے کو کہا گیا تو علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا خدا کی قسم میں اس کام کو نہیں کروں گا، اور اس کام کو کرنے میں مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ جس کو ابو بکر اور عمر نے روکے رکھا۔ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ اور تمہاری یہ دو کتابیں یہ سکرین پہ چل رہا ہے، وہ کہ جب ان سے فدق کے لیے اہل بیت کے لیے فدق مانگا گیا نا تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ مجھے اس کام کے کرنے میں حیا آتی ہے جو ابو بکر عمر نے روکے رکھا۔ اگر تمہاری کتاب اور ہمارے امام جعفر محمد باقر نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمارا حق طرف نہیں کیا، جب ان سے سوال کیا گیا پوچھا گیا میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ کا خیال ہے کہ ابو بکر عمر نے آپ کا حق روک کر آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کا کچھ حق طرف کیا ہے؟ آپ نے کہا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا جو سارے جہانوں کے لیے نذیر ہیں، ہم پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا گیا۔ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت امام ابو جعفر محمد باقر۔ میں نے کہا قربان جاؤں کیا میں بھی ان دونوں سے محبت رکھوں؟ وہ بندہ سوال کرنے والا امام ابو جعفر محمد باقر سے کہنے لگا کیا میں بھی ان دونوں سے محبت کروں؟ تو امام ابو جعفر محمد باقر کہنے لگے ہاں تیرا ستیاناز تو ان دونوں سے محبت رکھ، پھر اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو میں ذمہ دار۔ تیری شکل پہ ہزاروں کروڑوں لعنتیں، ہر دشمن صحابہ پر لعنت۔ اب تجھے جواب مل گیا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو فدق کیوں نہیں دیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فدق کیوں مانگا۔ تجھے میں قرآن کی آیت پڑھ دی، تجھے میں نے رسول ابن کافی کی وہ کتاب کا تیری کتاب کا حوالہ بھی دے دیا کہ انبیاء کے جو وراثت ہے وہ علم ہوتی ہے، تیرا ملا باقر مجلسی حق الیقین کتاب کا حوالہ بھی دے دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے باغ فدق اس لیے نہیں دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ انبیاء کا جو وراثت ہوتی ہے وہ مال نہیں وہ علم ہوتا ہے۔ اور دوسرا تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دو تیری اپنی کتابوں کی اور میں روایت سنا دی کہ جب ان سے باغ فدق کا مطالبہ کیا گیا اہل بیت کے لیے تو ان کا کیا جواب تھا۔ اور امام ابو جعفر محمد باقر نے کیا کہا جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا آپ سمجھتے ہو کہ آپ پر ظلم ہوا، آپ کو فدق نہیں ملا؟ وہ بھی انہوں نے کہا نہیں ہم پر رائی کے دانے برابر ظلم نہیں ہوا اور ان دونوں سے محبت رکھو۔ شرح نہج البلاغہ اور ابن محسم البحرانی میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت فاطمہ سے جب کہا کہ میں آپ کے ساتھ ویسا سلوک رکھوں گا فدق کے معاملے میں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، یعنی کہ میں آپ کو فدق میں سے جو آپ کا حصہ بنتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ دیا کرتے تھے میں بھی دیا کروں گا۔ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ خوش ہو گئی اور پھر حضرت فاطمہ نے اس بات کا حضرت ابو بکر صدیق سے عقد لے لیا۔ اب تیرے ہر سوال کا جواب مل گیا نا، لاکھ لعنت دشمنان صحابہ پہ۔